اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر منظور حسین ملک، آئی اسپیشلسٹ الشفا آئی ہسپتال سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کو آنکھوں کی ایک اہم اور عام بیماری کے بارے میں معلومات دوں گا۔ وہ بیماری ہے آنکھوں کے پپوٹوں کا اندر کی طرف مڑ جانا، جسے میڈیکل لینگویج میں ہم انٹروپیان کہتے ہیں۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پرانے ککروں کے مریضوں میں آنکھ کا اوپر والا یا نیچے والا جو چھپر ہے یا آئی لڈ ہے، وہ آنکھ کی طرف اس کا کنارہ مڑ جاتا ہے، اور پھر آنکھوں کے جو پپوٹوں کے بال ہیں وہ آنکھ کو کارنیا کو چبھتے ہیں۔ آپ اس تصویر میں دیکھیں کہ اس بچے کا اوپر والا جو یہ آئی لڈ ہے، چھپر ہے، یہ اندر کی طرف مڑا ہوا ہے، اور آنکھ کے بال جو ہیں یہ چبھ رہے ہیں کارنیا کو۔ اسی طرح لوور لڈ بھی اس اندر کی طرف مڑا ہوا ہے، اور آئی لیشز جو باہر کی طرف ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں، وہ آنکھ کے پپوٹے کے مڑنے کی وجہ سے آنکھ کو یہ لگ رہے ہیں، چبھ رہے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں انٹروپیان، اور عام زبان میں اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آنکھ کا جو پپوٹا ہے اس کا کنارہ اندر کی طرف مڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک عام بیماری ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بعض اوقات تو پیدائشی طور پر ایسے ہوتا ہے۔ یہ پیدائشی کیس ہے۔ یہ پیدائش کے وقت ہی یہ چھپر اوپر والا اور نیچے والا آئی لڈ بعض اوقات مڑے ہوتے ہیں، اور اس کا ہم علاج کرتے ہیں، لیکن یہ اکثر نہیں ہوتا۔ اکثر یہ اب بڑوں میں دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا یہ۔ اور بڑوں میں کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو اہم جو وجہ ہے وہ ہے پرانے ککرے۔ پرانے ککروں کی وجہ سے آنکھ کے جو پپوٹے ہیں ان میں سوزش ہو جاتی ہے، اور پپوٹوں کی سوزش کی وجہ سے اندر کی جو آنکھ کی جھلی ہے وہ سکڑ جاتی ہے، اور آنکھ کے یہ کنارے کو اندر کی طرف کھینچ کے موڑ دیتی ہے۔ تو یہ کنارے آنکھ کے پھر اندر کی طرف مڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو اگنے والے جو بال ہیں، آئی لیشز ہیں، جن کو ہم پلکیں کہتے ہیں، تو پلکیں آنکھ کو پھر رگڑتی ہیں، مسلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں۔ کارنیا کے اوپر یہ سفیدی بن جاتی ہے، کارنیا کے اوپر انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات اولڈ ایج میں، بڑھاپے میں مسل جو ہیں آئی لڈس کے، وہ کمزور ہونے سے ان میں بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور کنارے کے مسل جو ہے ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور باہر والے مسل جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی آنکھ کے پپوٹے جو ہیں کنارے ان کے مڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات آنکھ کے اندر کوئی رسولی وغیرہ پیدا ہو جائے اندر کی طرف، چھپر کے اندر کی طرف اگر کوئی رسولی پیدا ہو جائے تو وہ بھی کناروں کو اندر کی طرف موڑ سکتی ہے، جس سے کنارے مڑنے سے پھر وہی پلکیں جو ہے آنکھ کو لگتی ہیں اور چبھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساری یہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی حفاظتی تدابیر یہی ہیں کہ ایک تو جو وجوہات ہیں، مثلا سب سے بڑی وجہ اس بیماری کی ککرے ہیں پرانے، تو ککروں کا آپ وقت پر علاج کریں۔ ان کے لیے جو ریکمنڈڈ ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹس ہیں ایریتھرومائسین کی یا ٹیٹراسائکلین کی، وہ 3-4 دفعہ دن میں لگائیں، اور 6 سے 8 ہفتے تک اس کو لگاتے رہیں تاکہ ککرے ختم ہو جائیں۔ ککرے ختم ہو جائیں گے تو یہ آنکھ کے جو پپوٹے ہیں ان کی جو انفیکشن ہے، سوزش ہے، وہ بھی کم ہوگی، ختم ہوگی، اور یہ مڑنے کا عمل بھی کم ہو جائے گا۔ اس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رسولی وغیرہ ہے آنکھ کے اندر پپوٹے کے، تو اس کا ٹائملی علاج، بر وقت علاج کر کے اس کو ریموو کرایا جا سکتا ہے۔ اور جو بچپن میں اگر اس طرح کے کوئی کنڈیشن ہے
تو اس کا بھی ہم سرجیکلی آپریشن کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم اس کی ڈائریکشن کو پپوٹی کی ڈائریکشن کو موڑ دیتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کوئی ابتداً ایسے ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس کوئی میڈیکل سہولت بھی اویلیبل نہیں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھ کا چھپر جو ہے وہ اندر کی طرف مڑ رہا ہے، تو آپ اس کو ٹیپ کے ساتھ بھی باہر کی طرف پل کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ ٹیپ ایسی لگائیں کہ آئی لڈ کی مارجن پہ، اور یہاں پہ ٹیپ لگائیں، نیچے کی طرف اس کو پل کریں، اور فیس کے ساتھ وہ ٹیپ لگا دیں، سٹکنگ ٹیپ، تو اس سے وہ بارڈر باہر کی طرف پل ہو جائے گا، اور جو ایمرجنسی طور پر یہ جو آنکھ کے آئی لیشز ہیں، پلکیں جو چبھ رہی ہوتی ہیں، وہ وقتی طور پر آپ کو اس کو تکلیف دینا بند کر دیں گی۔ یعنی یہ ایک ٹوٹکے کے طور پر آپ اس کو، یعنی سمپل بات یہ ہے، یہ جو آئی لیڈز کا جو پورشن اندر کی طرف مڑا ہوا ہے، اس کو ہم باہر سے ہی باہر کی طرف پل کر دیتے ہیں، اور کو ٹیپ وغیرہ اپلائی کر دیتے ہیں، تو اس سے وقتی طور پر آپ اس کو، یعنی آپ زخم بننے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کو وقتی طور پر ٹانکا لگا کر یہاں سے اس ٹانکے کو نیچے پل کرے گا، اور فیس کے ساتھ اس کو سٹکنگ لگا دے گا۔ اس سے بھی آپ فوری جو کمپلیکیشن ہے اس کی، یا رگڑ ہے، تکلیف ہے، اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اسپیشلسٹ کے پاس، تو وہ پھر اس کے آپریشن ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں، اگر یہ اپر لڈ کا ہے، اینٹروپیان مڑا ہوا ہے، تو اس کو ہم سرجری کر کے اس کا ڈائریکشن موڑ دیتے ہیں۔ اگر لوور لڈ کا ہے تو اس کے بھی ہم آپریشن وغیرہ کر کے ان کی ڈائریکشن موڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اس سے پیدا ہونے والی جو پیچیدگیاں ہیں اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیچیدگیاں اس کی کتنی خطرناک ہیں، کہ جب یہ چھپر مڑ جاتا ہے، آئی لڈ کا بارڈر مڑ جاتا ہے، تو اس کے سے اگنے والے پلکیں کارنیا کو رب کرتی ہیں، کارنیا کے اوپر زخم بن جاتے ہیں۔ زخم بننے سے اس کے اوپر کارنیا پر سفیدی آ جاتی ہے۔ اگر یہ سفیدی نہیں آتی اور زخم زیادہ ہے، انفیکشن ہو جائے، تو یہ زخم گہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ گہرے ہونے کے بعد یہ زخم ایمن آنکھ کا جو کارنیا ہے یہ پرفوریٹ ہو سکتا ہے، اور ہم ایمن چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے اندھے پن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، اس کو اگر وقت پہ علاج نہیں کیا جاتا تو اس سے پھر زیادہ نظر بھی متاثر ہوتی ہے، اور نظر ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں عام طور پر اس طرح کی معلومات دیتا ہوں، اب پبلک اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں اور اس نیکی کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ یہ معلومات دے کر چھوٹی بیماری کو وقت پر علاج کر کے اس کو ادھر ہی ختم کیا جائے، تاکہ اس سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشن سے ہم بچ سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان معلومات کو دوسروں میں بھی شیئر کریں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم اس طرح آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور ان کی ہونے والی کمپلیکیشن جو ہے ان سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔